السلام علیکم ناظرین۔ ایلوگیس اور وہ تحریک جس کا اس نے مقصد بیان کیا تھا افسانوی باتیں نہیں تھی، نہ ایلوگیس کوئی افسانوی یا تصوراتی کردار تھا۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کو سقوط غرناطہ تک پہنچانے والوں کے ہراول کا کمانڈر ایلوگیس تھا۔ قدرت نے اسے غیر معمولی عقل و دانش سے نوازا تھا۔ مذہبی علوم کا وہ عالم اور میدان عمل کا سپاہی تھا۔ اس نے عربی زبان پر عبور حاصل کیا اور قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھا۔ اندلس میں پمپلونا کے مقام پر عیسائیوں کی عبادت گاہ کے کھنڈر تھے۔ وہاں سے ایک کتاب برآمد ہوئی جو ایلوگیس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق بڑی ہی بیہودہ باتیں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب جو ہاتھ سے لکھی گئی تھی اس میں عالموں اور واقعات کے حوالے بھی تھے۔ ان حوالوں سے یہ تحریر جو محض بے بنیاد تھی مستند لگتی تھی۔ ایلوگیس نے اس کتاب کی کئی نقلیں تیار کی جو گرجوں میں تقسیم کی اور پادریوں سے کہا کہ وہ بھی اس کی نقلیں تیار کر کے تقسیم کریں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ مسلمان حکمران جو دراصل امیر تھے اندلس کے بادشاہ کہلانے لگے۔ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ملک میں اسلام اور سلطنت اندلس کے خلاف کیا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایلوگیس شہر شہر گھوم گیا اور وہ شاہ فرانس تک پہنچا۔ اس نے اسلام کے زوال اور سلطنت اندلس کی تباہی کو زندگی کا مشن بنا لیا۔ اس کی یہ آواز ہر گرجے میں اور ہر گلی میں گونجتی تھی کہ مذہب چھوڑ دو گے تو آنے والی نسلوں کو بھی مسلمانوں کا غلام بنا جاؤ گے۔ وقار اسے ملتا ہے جو اپنے مذہب کا وفادار ہے۔ مسلمانوں کی تباہی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان حکمرانوں نے اپنے اوپر جنسیت اور رقص و سرور کا نشہ طاری کر لیا ہے۔ ان کے دلوں میں تخت و تاج کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کو اب دھوکے اور فریب دے رہے ہیں۔ ان کی قوم سے وہ عسکری جذبہ نکلتا جا رہا ہے جس نے انہیں آدھی دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ اب ان کے بادشاہ قوم کو اس مقام پر لے گئے ہیں جہاں کوئی اور طارق ابن زیاد پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ قوم بانز ہو گئی ہے۔ بادشاہی یسوع مسیح کی ہوگی، حکمرانی صلیب کی ہوگی۔ اور ایلوگیس نے جس تحریک کا ذکر کیا تھا اسے عربی زبان میں تحریک مولدین کہا گیا تھا۔ انگریزی میں اس تحریک کے کارکنوں کو رینیگیڈز کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنا مذہب ترک کر دیا ہو۔ مولدین کے معنی ہے دوگلے لوگ۔ دوگلا ان عیسائیوں کو کہا گیا تھا جو اندلس میں مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان کی تھی جو ذاتی مفاد کی خاطر مسلمان ہوئے تھے کیونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ان کی اکثریت کرتبہ تلیتلا اور ملاقہ میں تھی۔ انہیں جب ایلوگیس جیسے لیڈر مل گئے تو انہوں نے عیسائی مذہب میں واپس جانے کے بجائے مسلمان رہ کر اندلس کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے اور پکے مسلمان نظر آتے تھے، مگر درپردہ وہ عیسائی ہو گئے اور اسلام کی آستین کے سانپ بن گئے تھے۔ انہیں اسلام کش پروپیگنڈے کے علاوہ عربوں کے سلوک نے بھی اسلام سے مایوس کر دیا تھا۔ عرب ان نومسلموں کو کمتر اور حقیر اور اپنی رعایا سمجھتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے فرمان کے مطابق انہیں وہی عظمت ملنی چاہیے تھی جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کی تحریک کو اسی لیے تحریک مولدین کہا گیا تھا کہ وہ دوگلے تھے۔ ظاہری طور پر مسلمان اور درپردہ وہ عیسائی اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایلوگیس کو ایک دست راست بھی مل گیا تھا جس کا نام ایلیارو تھا۔ دونوں پہلے ایک عیسائی عالم اور مبلغ سینٹ جولیس کے پھر ایبٹ سپیراندیو کے شاگرد رہے۔ سپیراندیو نے اسلام کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ عبدالرحمن ثانی کے دور حکومت میں عیسائیوں کی تحریک مولدین جور پکڑ گئی اور اندلس کا یہ بادشاہ حسین عورتوں کی جنت میں مدہوش پڑا رہا۔ سلطانہ ملکہ تروب عبدالرحمن سے کہہ گئی تھی کہ وہ 2-3 دن اپنی جاگیر پر گزارے گی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ پہلے ہی روز پورا ہو گیا۔ وہ وہاں ایک ہی رات رہی اور وہ اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ ایلوگیس میں زبان کی چاشنی کے علاوہ مردانہ حسن اور وقار کی بھی کشش تھی۔ سلطانہ کے دل کو وہ اچھا لگا اور اس لیے بھی وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی بڑی سازش میں شریک تھی جس سے اسے ایک ریاست انعام میں ملنے والی تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ ایلوگیس نے اسے بھولے سے بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے اسے دوسرے مرد دیکھا کرتے تھے اور جس نظر سے اسے عبدالرحمن نے دیکھا اور خرید لیا تھا۔ رات ایلوگیس وہیں سویا۔ اسے شہر کی تاریکی میں وہاں سے نکل جانا تھا۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا
میری گردن پر جلاد کی تلوار لٹک رہی ہے، میرا ہر لمحہ موت کے خطرے میں گزرتا ہے، باہر تمہاری شاہی محافظ کھڑے ہیں، انہیں میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ میں نے شادی نہیں کی، میں کسی عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے جذبات کو کچل ڈالا ہے۔ رات کو وہ الگ کمرے میں سویا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد اس نے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نہایت تیزی سے کمر بند سے خنجر نکالا۔ اگر سلطانہ بولنا پڑتی تو خنجر اس کے سینے میں اتر جاتا۔ ایلوگیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں سلطانہ، کیا خبر لائی ہو؟ سلطانہ نے اس کے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے اور بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے جذبات زندہ کرنے آئی ہوں ایلوگیس۔ جو بات تم کہہ نہیں سکتے وہ میں جانتی ہوں، اپنے آپ کو یوں نہ جلاؤ ایلوگیس۔ ایلوگیس دھیمے سے ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں مسرت نہیں تھی۔ کہنے لگا، مجھے ان مردوں کی صف میں نہ کھڑا کرو سلطانہ جو عورت کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے میرے وہ جذبات زندہ کر دیے جو زندہ کرنے آئی ہو تو میرا جسم زندہ ہو جائے گا، روح مر جائے گی۔ مجھے نہ اپنے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے نہ تمہارے جسم کے ساتھ۔ سلطانہ یوں پرے ہٹ گئی جیسے ایلوگیس نے اسے بڑی زور سے دھکا دیا ہو۔ کیا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے؟ سلطانہ نے اس سے پوچھا۔ ایلوگیس نے کہا، اگر تم اس قابل نہ ہوتی تو میں اپنا اتنا نازک اور خطرناک راز تمہیں نہ بتاتا۔ تمہیں میں نے اپنے دل میں اپنی روح میں جگہ دی ہے، میں تمہاری عبادت کروں گا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے پاک سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں پاک رکھوں گا، یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ عورت کو جسمانی طور پر یا تصوروں میں جس نے اپنے آپ پر سوار کر لیا ہے وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا، وہ حیوان بن جاتا ہے جس پر ترقی اور کامرانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دروازے ہیں جو میں شاہ اندلس عبد الرحمن پر بند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بھی جسموں کے حسن اور اداؤں کا شکار ہو گیا تو میں اپنے اس عظیم مقصد سے ہٹ جاؤں گا جس پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ سلطانہ نے اس سے بولتے ہوئے کہا، تم عظیم ہو، اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولی، جو قربانی مانگو گے دوں گی، تمہاری عظمت کو خراج دوں گی، اور وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔